السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور توجہ دیں گے کہ آج میں کیا کہنے والا ہوں۔ ہوا یہ کہ پاکستان بزنس کونسل نے گزشتہ کچھ دنوں میں حکومت کو یہ مشورہ دیا کہ دولت اور اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے بیرون ملک اثاثے رکھنے والے لوگوں کی جو لسٹ ہے وہ فوراً بنائی جائے اور اس کی تشہیر کی جائے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ میں آگے چل کے اب بتاتا ہوں کہ وہ پیسے کتنے ہیں جس کی بات ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے ان اثاثوں کا حقیقی اور دستاویزی ریکارڈ جمع کیا جائے۔ اس کے بعد اثاثوں کے مالکان سے تصدیق کرائی جائے کہ کیا یہ ان کے اثاثے ہیں باہر اور فلاں ملک میں ہیں اور اتنے ہیں۔ تصدیق کے بعد ان اثاثوں کو رضاکارانہ طور پر پاکستان لانے کی ان کو تجویز دی جائے اور بتایا جائے کہ نہ لائے تو پھر آپ کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہوگا۔ جو اس تجویز کو نہ مانے اور اس کے بارے میں ریکارڈ موجود ہو اور اس کی تصدیق بھی ہو چکی ہو تو اسے عدالتی سطح پر پوچھ گچھ کی جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ آپ کتنے عرصے میں پاکستان یہ رقم لا سکتے ہیں۔ اس کے بعد بیرون ملک جو اثاثے پاکستان لانے کی منظوری جو ہے وہ متعلقہ بیرون ملک اداروں سے لی جائے۔ اس میں بہت سارے ادارے انوالوڈ ہیں، ویسے نہیں یہ پیسے آ سکتے پاکستان، اور یہ بہت بڑی زور زبردستی سے بھی نہیں آ سکتے۔ فرض کیا کسی نے یہاں بیرون ملک جو دولت رکھنے والے ہیں اور جو دولت ناجائز ہے اور ٹرانسفر غلط طریقے سے ہوئی ہے اور وہاں پہ جو پاکستان کا پیسہ ہے وہ وہاں کمال دکھا رہا ہے اور یہاں غربت پھیل رہی ہے کیونکہ یہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی اور نہ ہی ٹیکس مل رہا ہے اس دولت پہ، تو یہ جو ہے اجازت لی جائے کہ دیکھیں ہم نے باقی سارا ہوم ورک کر لیا ہے، ہم نے پالیسی بھی بنا لی ہے، طریقہ کار بھی بنا لیا ہے، ہم نے سارا کچھ تحقیقات بھی کر لی ہیں، یہ پیسے ان لوگوں کے ہیں، یہ ان کے ایڈریس ہیں، ان میں سے جو وفات پائے گئے ہوں تو ان کے لواحقین کی یہ ایڈریس ہیں۔ آپ بتائیے کہ آپ کے خیال میں ناظرین حکومت یہ کام کتنے عرصے میں کر پائے گی؟ اب جو باقی باتیں میں نے کی ان سے سب سے بڑا یہ سوال ہے کہ یہ کب تک کر لیں گے آپ، کیونکہ صورتحال تو پاکستان میں انویسٹمنٹ، ٹیکس، ایمپلائمنٹ اور قرضوں کی وجہ سے یہ بہت بگڑی ہوئی ہے، تو یہ تو کرنا پڑے گا۔ اب پاکستان بزنس کونسل کا مشورہ حکومت مانتی ہے کہ نہیں، ہم تو خبر دے رہے ہیں کہ یہ انہوں نے کہا ہے۔ اچھا، جو اس سلسلے میں جو رقوم ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں، یہ ہم نے بڑے باوثوق ذرائع سے حاصل کی ہے۔ 2023 میں EU ٹیکس آبزرویٹری نے ایک بہت ہی صحیح قسم کی فگر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 2023 میں یہ پیسے جن کی ہم بات کر رہے ہیں یہ 19 ارب ڈالر تھے۔ کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ جو اب تک ٹوٹل پیسے آج وہاں پہنچ چکے ہیں بیرون ملک وہ 350 ارب ڈالر ہو چکے ہیں۔ اچھا، جو گلوبل ٹیکس ایویژن رپورٹ ہے EU کی تو وہ یہ کہتی ہے کہ 2002 میں 19.2 بلین ڈالر کی رقم تھی۔ اچھا، اور 8 بلین ڈالر کیش میں تھا، شیئرز میں تھا، بانڈز میں تھا اور لیکوڈ انویسٹمنٹ میں تھا۔ 11.2 ارب روپے ریئل اسٹیٹ میں گئے تھے اور یہ ریئل اسٹیٹ زیادہ تر دبئی، لندن اور سنگاپور میں لی گئی۔ اچھا،
اب یہ باتیں کرنے کے بعد تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں. 2018 میں $150 ارب یہ رقم جو تھی، تو اس کے بارے میں سپریم کورٹ پاکستان کو اطلاع دے دی گئی تھی اور یہ کہا گیا کہ یہ رقم $150 ارب جو ہے یہ صرف UAE متحدہ عرب امارات میں تھی. اچھا، ایک اور جو اس کے بارے میں ایسٹیمیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ٹوٹل اوورسیز ایسٹس جو ہیں ایسے لوگوں کے، وہ $150 ارب بننے تک بھی اس بارے میں تحقیقات کرنے کی کوشش کی گئی. یعنی نیب کو بھی پتا تھا، FIA کو بھی پتا تھا، دوسرے جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو بھی پتا تھا کہ یہ کہاں کہاں ہیں. لسٹیں اس کی موجود ہیں. 2014 میں $200 ارب جو ہے وہ سوئس اکاؤنٹس میں تھی. اب اگر اس کے پرانے اگر اس میں جائیں گے ہم تو مسئلہ اور پیچیدہ ہو جائے گا. میں نے کہا سادہ سادہ بیان کر دیں. اب کیا ہوگا یہ کہ یہ جو سوال ہم نے پوچھا ہے کہ اس دولت کے بارے میں اگر معلومات حاصل ہو جائیں، عام سطح پر لوگوں کو، میڈیا میں بھی آ جائیں، سرکاری کاغذ بھی آ جائیں اس کے بارے میں، تو رد عمل کیا ہوگا؟ کیا پاکستان یہ دولت واپس لا سکے گا؟ کیا پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ یہ متعین کر سکیں گے کہ یہ دولت ناجائز تھی؟ کیا اگر جائز تھی تو وہ کتنی تھی، اور جو ناجائز تھی وہ کتنی تھی؟ یہ دولت پاکستان واپس لانے کے لیے کیا کیا ترغیبات دی جائیں، انسینٹیوز، کہ آپ یہ لے آئیں، اور کن کن شرائط پر حکومت جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ یہ ڈیل کرے گی کہ آپ کو اتنے ڈالرز پر کے لانے پر آپ کو کیا فیسیلٹی دی جائے گی، آپ کو انویسٹمنٹ میں کیا فیسیلٹی دی جائے گی، آپ کو پراپرٹی خریدنے میں، آپ دیکھتے ہیں نا اوورسیز پاکستانیز کو پراپرٹی خریدنے میں باقاعدہ ان کو فیسیلٹی ملتی ہے، تو آپ کو کیا دی جائے گی؟ آپ کو پاکستان کے بینک میں رکھنے پر یہ رقم آپ کو کتنا منافع دیا جائے گا؟ تو یہ جو ہے یہ سارا کچھ سامنے آ جائے گا. یہاں تک رکھتے ہیں اس پہ آئندہ بھی بات کرتے رہیں گے. IMF نے کرپشن کنٹرول کے لیے آڈیٹر جنرل کے آفس کو سرکار کی ماتحتی سے نکالنے کا مشورہ دے دیا ہے. یہ بہت بڑی خبر ہے. یہ جو تازہ ترین جو رپورٹ آئی ہے IMF کی، یہ اس میں لکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو پاکستان کا آڈیٹر جنرل ہے اس کو جو ماتحتی ہے حکومت کی اس سے نکالا جائے، نیب کو بھی آزاد کیا جائے. یہ IMF نے مشورہ دیا ہے. اگر ایسے کام پہلے ہوتے تو یہ والے پیسے جو اب جس کے بارے میں ہم نے بات کی ہے کہ باہر جا چکے ہیں اور واپس نہیں آ رہے، تو ایسا نہ ہوتا. اب ایک اور خبر ہے. صرف لاہور ریجن کے جو بجلی کے 1,05,000 میٹر جو ہیں وہ ناکارہ ہو چکے ہیں، اور یہ نیپرا اور لیسکو دونوں کے پاس یہ تعداد موجود ہے کہ کتنے ناکارہ ہو چکے ہیں. اچھا، لیسکو کے اتنی بڑی تعداد میں میٹر یا تو کام کرنا چھوڑ گئے ہیں یا جل گئے ہیں باقاعدہ. یہ ناقص میٹر تھے. 1,02,000 میٹر سنگل فیز کے اور 2,400 3 فیز کے تھے. وہ 3 فیز کے بھی اتنے ناکارہ تھے کہ وہ بھی جل گئے. حالانکہ 3 فیز جو ہوتا ہے وہ ایک سیکیورڈ میٹر ہوتا ہے، اس کو آگ نہیں لگتی یا وہ ہیٹ اپ ہو کے بلاسٹ نہیں کر جاتا. اچھا، لیسکو کے پاس ان میٹروں کو ریپلیس کرنے کے لیے نہ تو بجٹ ہے نہ ہی پالیسی ہے. اب یہ تو لیسکو کا ہو گیا نا. سندھ میں ابھی اس پہ کام ہونا ہے، جو پورے پنجاب میں اس پہ کام ہونا ہے. یہیں پہ بجلی سب سے زیادہ 2 صوبوں میں یہ خرچ ہوتی ہے.
اچھا، میٹر نہ لگنے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ جو اچھے میٹر نہ لگنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نیپرا پرانی ٹیکنالوجی کے میٹر لگانے پر پابندی لگا چکی ہے اور نئے کے لیے پیسے نہیں۔ اچھا، لیسکو نئی ٹیکنالوجی کے میٹر کب لگائے گی؟ یہ ہمارا آج دوسرا سوال ہے آپ سے۔ یہ صارفین کے پاس یہ اطلاع نہیں ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اطلاع جو ہے کہیں سے ڈھونڈ لیں، تو آئندہ کوئی ویلاگ ہوگا تو ہم اس میں یہ بیان کر دیں گے۔ اب یہ جو اتنا بڑا جو انتشار ہے اس ملک میں، ایک گزشتہ ویلاگ ہم نے سیاسی انتشار پہ کیا تھا، یہ ہے اکنامک مینجمنٹ کا انتشار، کہ یہاں پر کوئی پوچھ ہی نہیں رہا کہ بھائی یہ بجلی کیوں ایسی ہے، پاکستان کے ڈالر کیوں باہر جا رہے ہیں، وہ واپس کیوں نہیں آ رہے ہیں، بجلی کے میٹر کیوں نہیں ٹھیک ہو رہے، جو پیسہ نہیں ہے وہ کیوں نہیں ہے، جو یہاں پہ ادارے ہیں متعلقہ جو کہ ان باتوں کو ڈھونڈ نکالتے ہیں، وہ رازوں کو ڈھونڈ نکالتے ہیں، وہ ادارے کیوں کام نہیں کر رہے؟ میں نے پہلے ہی آپ سے کہہ دیا کہ آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ آڈیٹر جنرل کا آفس جو ہے، جو کہ سرکار کے بجٹ میں سے چوری کو پکڑتا ہے، اس کو سرکار کی ماتحتی سے نکالا جائے، اور اگر وہ سرکار کا ماتحت ہوگا تو سرکار کی چوری کس طرح پکڑے گا؟ اچھا، 4 ٹریلین روپے کی چوری کی ابھی تازہ ترین انہوں نے رپورٹ جاری کی ہے، 4 ٹریلین، 4000 ارب روپے۔ اب یہ مسنگ ہیں، جو دیے گئے اور مسنگ ہیں۔ اچھا، جب آئی ایم ایف آڈیٹر جنرل نے یہ پوچھا ان اداروں سے، متعلقہ اداروں سے، جہاں جہاں خرچ کیا گیا اور جنہوں نے وہ پیسے ایلوکیٹ کیے اور جنہوں نے وہ پیسے جاری کیے اور جنہوں نے نگرانی کرنی تھی، ان سب سے پوچھا انہوں نے کہ بھائی یہ پیسے کہاں گئے؟ لیکن یہ پوچھ گچھ جو ہے اس میں بھی رکاوٹیں ہیں کہ بھائی کہیں صحیح جگہ پر جو ہے پہنچ نہ جائیں، جو ڈھونڈ لگا رہے ہیں وہ صحیح جگہ پہ پہنچ نہ جائیں۔ خاص طور پہ آڈیٹر جنرل جو چاہتا ہے کہ ہم نے جو پیسے دے دیے ہیں تو ہماری تو ذمہ داری ہے کہ بھئی ہم نے اس کا آڈٹ کیا، ہم نے رپورٹ دی، اور کیوں نہیں ہوا تو آڈیٹر جنرل نے بھی تو بتانا ہے نا کہ یہ پیسے جو ہے چوری ابھی تک پکڑی کیوں نہیں جا رہی۔ اس میں کوئی 10 سالہ پرانی چوریاں بھی ہیں، اور کوئی پچھلے 5 سال کی چوریاں ہیں، کچھ 15 سال کی چوریاں ہیں۔ پاکستان میں کبھی کوئی خبر اخبار میں یا ٹی وی پر اتنی بڑی نہیں آئی کہ فلاں محکمے میں اتنے ارب روپے کی چوری پکڑی گئی، بندے جیل میں ہیں، اور آڈیٹر جنرل کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ ڈائریکٹ یہ رپورٹ بھیجے، سپریم کورٹ کو بھیجے، ہائی کورٹ کو بھیجے، کیونکہ بیوروکریسی کو جو ہے وہ تو یہ بالکل ہی اس پہ بیٹھ جاتی ہے، کیونکہ بیوروکریسی ہی بیوروکریسی ہے نا۔ جس بیوروکریسی نے اس کو پکڑنا ہے وہ بھی تو وہی بیوروکریسی ہے نا کہ جس کو پکڑنا ہے، تو یہ کام نہیں ہو رہا۔ اس سلسلے میں ہم نے یہ پتہ لگانے کی کوشش کی کہ آڈیٹر جنرل نے کون سا ادارہ ہے جس کو اپروچ کیا ہے کہ صرف وہ پارلیمنٹ کو جواب دہ ہو، اور پارلیمنٹ جواب دہ ہو کس پہ؟ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے اس کے لیے ایک خاص قانون بنا دیجیے کہ آپ کے پاس یہ سارے کچھ چوری کے جو فگر آتے ہیں وہ فگر صحیح ہوتے ہیں کہ نہیں، وہ فگر جن کے بارے میں ہیں ان کو طلب کیا گیا کہ نہیں، ان کے خلاف تحقیقات کی گئیں کہ نہیں، کیا ایف آئی اے کو وہ اختیار دیا گیا کہ ان کے خلاف تحقیقات کریں، کیا نیب کو کیس بھیجنے اور جلدی فیصلہ لینے کے لیے کوشش کی گئی۔ تھینک یو ویری مچ۔